سرکار علیہ السلام کے فضائل اور معجزات اور کمالات کو دیکھا جائے تو بعض کمالات، فضائل اور معجزات وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور کو بھی عطا فرمائے اور سرکار علیہ السلام کے صدقے میں دیگر نبیوں کو بھی عطا فرمائے. جیسے کہ مردہ زندہ کرنا عیسیٰ علیہ السلام کا بھی معجزہ ہے، حضور کا بھی معجزہ ہے. لیکن کئی ایسے کمالات، معجزات اور فضائل ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں صرف اپنے محبوب کو عطا فرمائے، کسی دوسرے نبی کو بھی نہ عطا فرمائے. تو ایسے معجزات، ایسے فضائل اور ایسے کمالات کو خصائص مصطفیٰ کہا جاتا ہے. یہ خصائص مصطفیٰ کی تعریف بھی کلیئر ہو گئی کہ حضور کے وہ معجزات، وہ کمالات اور وہ فضائل جو صرف حضور ہی کو عطا ہوئے، کسی دوسرے نبی کو بھی نہ ملے، ان کو خصائص مصطفیٰ کہا جاتا ہے اور ان کا کوئی شمار نہیں ہے. علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے امت کے بہت بڑے محدث ہیں، اپنے وقت کے مجدد ہیں اور عاشق رسول اتنے بڑے کہ اعلیٰ حضرت کے بقول آپ نے فتاوی رضویہ شریف میں ذکر کیا کہ تقریباً 75 مرتبہ بیداری کے عالم میں علامہ سیوطی نے حضور کا دیدار کیا. اور اگر آپ کے علم کو دیکھا جائے کہ امامت اور مہارت کو دیکھا جائے تو بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کہ دین اسلام کے جتنے بھی علوم و فنون ہیں علامہ سیوطی نے ہر فن پر کتابیں تحریر کی ہیں. تفسیر ہو یا اصول تفسیر ہو، حدیث ہو یا اصول حدیث ہو، فقہ ہو یا اصول فقہ ہو، منطق بلاغت ہو یا مختلف قسم کے علوم ہو، علامہ سیوطی کی ہر فن پر تحریر اور کتاب ملتی ہے. علمی مقام اتنا بڑا، لاکھوں حدیث کے حافظ، اپنے وقت کے مجدد، اپنے وقت کے عاشق رسول. آپ نے تقریباً 20 سال قرآن و حدیث اور اس سے ریلیٹڈ مختلف قسم کی کتابوں کا مطالعہ کیا جو آپ کو میسر تھی. ان کتابوں کو آپ نے پڑھا اور آپ کا ارادہ کیا تھا، مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ میں ساری کتابیں پڑھ کر اپنے محبوب علیہ السلام کے ان فضائل، کمالات اور معجزات کو ایک جگہ جمع کروں جو حضور کے خاصے ہیں. خصائص مصطفیٰ کو جمع کرنے کے لیے علامہ سیوطی جیسا محدث اور امام 20 سال مطالعہ کرتا ہے. 20 سال مطالعے کے بعد آپ نے 2 کتابیں تحریر فرمائی عربی زبان میں. کفایت الطالب اللبیب فی خصائص الحبیب، جس کو خصائص کبریٰ کہا جاتا ہے، اور دوسری کتاب تحریر فرمائی جو مختصر ہے نموذج اللبیب فی خصائص الحبیب، جس کو خصائص صغریٰ بھی کہا جاتا ہے. ان دونوں کتابوں میں تقریباً 1000 سے زیادہ حضور کی خصوصیات کو علامہ سیوطی نے جمع کیا ہے. اور خصائص کبریٰ میں تقریباً 250 کے قریب یہ خصائص کی تعداد ہے. اب اعلیٰ حضرت امام سنت اپنی کتاب تجلی یقین بأن نبی کے نام سید المرسلین جو 30ویں جلد میں بھی موجود ہے رسالے کی صورت میں، حضور علیہ السلام کے افضل الخلق ہونے پر 100 احادیث پر مشتمل یہ اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے. اس کتاب میں جب اعلیٰ حضرت حضور کے خصائص کا ذکر کرتے ہیں تو علامہ سیوطی کا بھی ذکر فرماتے ہیں. یہ خصائص کبریٰ میں انہوں نے 250 خصائص لکھے اور نموذج اللبیب کو بھی ملا لیا جائے دوسری کتاب کو تو تقریباً 1000 کے قریب یہ خاصے پہنچتے ہیں. تو کیا سرکار علیہ السلام کی خصوصیات 1000 ہی؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ تو علامہ سیوطی کا علم تھا کہ ان کو اپنے علم اور مطالعے کے بعد 1000 خصائص ملے، یا خصائص کبریٰ کو دیکھیں تو 250 خصائص ملے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو علامہ سیوطی سے بڑے علم والے ہیں ان کے مطالعے میں حضور علیہ السلام کے خاصے اس سے بھی زیادہ ہے. پھر علماء ظاہر کے بعد اگلا درجہ ہے علماء باطن کا، صوفیاء کا، اولیاء کا، عارفین کا، جو زمین پر رہتے ہوئے لوح محفوظ کی تحریر پڑھتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں علماء ظاہر کے بعد علماء باطن کے مشاہدے میں اور ان کے مطالعے اور علم میں حضور کی کتنی خصوصیات ہوں گی. پھر آگے چلتے ہیں تو ساری کائنات میں علم تقسیم کرنے والے جو پیارے مصطفیٰ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ما کان و ما یکون کا علم عطا فرمایا، حضور علیہ السلام اپنی شانیں کتنی جانتے ہوں گے. پھر آگے چلتے ہیں تو وہ ذات جس نے پیارے محبوب علیہ السلام کو ہر خوش خطر کا ما کان و ما یکون کا عالم بنایا، جس رب کے علم کی کوئی انتہا نہیں اور جس رب ہی نے اپنے محبوب کو یہ شانیں اور یہ فضائل اور خصائص عطا کیے ہیں. تو علم الہی میں پیارے مصطفیٰ کی خصوصیات کی تعداد کتنی ہوگی؟ سبحان اللہ، کوئی شمار ہی نہیں ہے. اعلیٰ فرماتے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری. تناہی کا مطلب تناہی نہیں ہے، تناہی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا ختم ہو جانا، اینڈ ہو جانا. فلاں شخص کی بڑی فضیلت ہے، حضرت نے یہ کورس بھی کیا،
فلاں سند ملی، فلاں ڈگری ملی، ان کو یہ فن بھی آتا ہے، اتنے سکلز ہیں، 1 2 3 4 10 12 100 200۔ ایک وقت آئے گا کہ بڑے سے بڑا اس زمین پر رہنے والا جو فضیلتوں کا اور صلاحیتوں کا حامل ہوگا، اس کی خوبیاں ختم ہو جائیں گی، اور کسی کی خوبیوں اور کمالات کا ختم ہو جانا، اینڈ ہو جانا، یہ ایک عیب ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے یا رسول اللہ، آپ کو تو اتنی شانیں ملی ہیں کہ آپ کی شانوں کی کوئی انتہا نہیں۔ مخلوق کے علم کے اعتبار سے، رب کے علم کے مقابلے میں نہیں فرما رہے، رب تو جانتا ہے کہ محبوب کو کیا شان عطا کی ہے، لیکن مخلوق کے اعتبار سے حضور علیہ السلام کی شانوں کی کوئی انتہا نہیں، انلمیٹڈ ہے۔ تو یا رسول اللہ، آپ کو تو ایسا کمال ملا ہے، آپ کو تو ایسا وصف ملا ہے کہ آپ کی شانیں ختم ہونے کے عیب سے بھی پاک ہیں۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ، میں کیا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ، کہہ لے گی سب کچھ، ان کے صلاحاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کہوں۔ لیکن امام اہل سنت ہے، کسی بھی مسئلے میں قلم اٹھاتے ہیں، توجہ دلاتے ہیں، تو پھر اس مسئلے کو تشنا نہیں چھوڑتے۔ اعلیٰ حضرت نے اس مسئلے کو حل بھی کیا کہ کیا کہنا ہے، لیکن رضا نے ختم سخن کس میں کر دیا؟ سخن کہتے ہیں کلام کو۔ احمد رضا نے اپنے کلام کا اختتام اس حقیقت پر کیا، اس اسلامی عقیدے پر کیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا۔ سرکار علیہ السلام جب معراج کی رات رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان ابدیت کو ذکر کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات کے خفیف سے حصے میں اپنے بندے خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا۔ تو جب رب کی بارگاہ میں جانے کا معاملہ ہے، حضور کی ابدیت کا ذکر ہوا، لیکن جب مخلوق کی طرف آنے کا معاملہ تھا تو فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، اور دوسرے مقام پر فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ تو حضور عبد بھی ہے، رسول بھی ہے، رب کی طرف نسبت کرتے ہوئے عبد ہے، مخلوق کی طرف نسبت کرتے ہوئے رسول ہے، آقا ہے، سید و سردار ہے، ہر خوش کو تر کے مالک ہے۔ تو حضور کی عبدیت اور حضور کی بشریت کی رٹ لگانا اور حضور علیہ السلام کے فضائل کو بھول جانا یہ محروم لوگوں کا کام ہے۔ رب کی طرف نسبت کریں گے تو حضور رب کے بندے ہیں، لیکن رب کے سوا ساری کائنات کی طرف جب پیارے مصطفیٰ کی نسبت ہوگی، اگرچہ انبیاء ہو تو حضور سید و سردار ہے، آقا ہے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کا منتظر۔ سرکار علیہ السلام کی خصوصیات کی کوئی انتہا نہیں، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، جمال یار کی زیبائیاں ادا نہ ہوئیں، ہزار کام لیا میں نے خوش بیانی سے۔ لیکن بڑوں نے یہی کہا کہ بعد از خدا بزرگ توئی